قرآن کریم نے عدل کی جو تعلیم دی ہے، انصاف کی جو تعلیم دی ہے، میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ واقعہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کے تحت ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تاریخ میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. ایک صحابی ہیں عثمان بن طلحہ، ان کا جو خاندان ہے یہ قریش میں ایک معزز خاندان سمجھا جاتا تھا، اور ان کے پاس کعبے کی تولیت تھی، یعنی یہ کعبے کی جو چابی تھی، دروازہ لاک ہوتا تھا. اور اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جاہلی زمانے میں، پیر اور جمعرات کے دن، ان دو دنوں میں کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تو لوگ اندر جاتے تھے. تو چابی کس کے پاس رہتی تھی؟ عثمان بن طلحہ کے پاس رہتی تھی. تو ایک دن دروازہ کھلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جانے لگے کعبے میں، کیونکہ کعبہ تو اصل مسجد ہے. وہ تو مشرکوں نے وہاں قبضہ کر کے اپنے بت گاڑ دیے تھے، جس کی صفائی کی گئی، طہارت، کعبے کی تطہیر کی گئی پھر فتح مکہ کے موقع پر. کعبہ تو اصل مسجد ہے، تو مسجد پر قبضہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے میں تشریف لے جانے لگے. اچھا، عثمان بن طلحہ نے روک دیا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب کعبے کی کنجی، کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کو دینا ہے. عثمان بن طلحہ نے جب یہ جملہ سنا تو اپنے دل میں یہ خیال کیا، جس کو بعد میں انہوں نے حدیثوں کے ذریعے بیان کیا، جس کو بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. اپنے دل میں انہوں نے خیال کیا کہ بھائی اب تو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب گئے، گیم اوور. بہرحال انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. یہ جملہ عثمان بن طلحہ کبھی بھولے نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، کعبے کے پاس آئے، کعبے کا دروازہ بند تھا. تو آپ نے کہا بھائی عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آؤ. تو عثمان بن طلحہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، چابی دینا ہی دینی تھی، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ فتح کر کے آئے ہیں. تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا مسلمانوں کا، اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے پہلے کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی چابی کھلوائی، تالا کھلوایا چابی کے ذریعے، کعبے میں اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، عبادت کی، کعبے کی صفائی کی، بتوں کو پھینکا اٹھا کر، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے کہا کہ لو بھائی، ہماری جو ایک ساکھ تھی پورے جزیرۃ العرب میں کہ ہمارے پاس کعبے کی چابی ہے، وہ تو ختم. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری کر دی. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور آپ کے داماد. بلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی لڑکا نہیں تھا، بس حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی وہ ساری وہ چیز پوری کرتے تھے، اتنے قریب تھے. داماد کی حیثیت بیٹے کی طرح ہوتی ہے. دوسری طرف عباس رضی اللہ عنہ چچا، اور عباس رضی اللہ عنہ کے پاس زمزم کی ذمہ داری تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا زمزم وغیرہ سے، یہ ان کا کام تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دونوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اب چونکہ چابی آپ کے پاس ہے تو یہ چابی آپ ہمیں عنایت کر دیجئے. تو ہمارے پاس دونوں ڈیوٹیز ہو جائیں گی کہ زمزم کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس رہے گی اور کعبے کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس رہے گی. یہ ایک بہت نوبل اسٹیٹس ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کعبے کی چابی آپ کے پاس ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا کہ عثمان کو بلاؤ، کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ آئے، سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو گئے، پتہ نہیں کیا حکم صادر ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی ان کو دے دی. یہ ہے عدل. کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی تھی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جہاں دینی ہے وہاں دے دو. یہ چابی تمہارے پاس امانت ہے، یہ اس شخص کو واپس کرو جس سے تم نے لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کوئی دین ہوتا، العیاذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر نہ ہوتے تو چابی ان کی جیب میں ہوتی، عثمان بن طلحہ کے پاس نہ ہوتی. عثمان بن طلحہ تو وہ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں داخل ہونے سے روک رہے تھے. آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا موقع تھا کہ آپ وہ انتقام لے لیتے، لیکن نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے داماد کی خواہش کو اور اپنے چچا کی درخواست کو، دونوں کو مسترد کر دیا.
نہ داماد کی بات سنی نہ چچا کی، عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کر دی. یہ ہے عدل کی اعلیٰ ترین مثال کہ جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع کے اوپر جس کا مظاہرہ کیا، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے تم سے اگر کوئی چابی لے گا تو وہ ظالم و غاصب ہی ہوگا. آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا. اس خاندان میں اس دن سے لے کر آج تک چابی موجود ہے. سعودی بادشاہ کے پاس چابی نہیں ہے. سعودی بادشاہ کو کعبے میں داخل ہونا ہوتا ہے تو پہلے ریکویسٹ جاتی ہے شیبی خاندان کے پاس. اس کو شیبی خاندان کہتے ہیں، بنو شیبہ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے. شیبی خاندان کے پاس وہ لوگ اس کو الاؤ کرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کا بادشاہ کعبے میں داخل ہوتا ہے. وہ چابی آج تک وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اس خاندان کے پاس ہے. اور جو لے گا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا جو لے گا وہ ظالم اور غاصب ہوگا. تو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کو تاریخ میں ظالم اور غاصب مانا جائے، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. تو وہ چابی آج تک ان کے پاس ہے. تو یہ ہے عدل کی مثال.